السلام علیکم. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طالب علموں کی ایک بڑی جیت ہوئی ہے. پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے زائد عرصے سے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے والے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے خلاف اسلام آباد پولیس نے چند دن پہلے مقدمات درج کیے تھے اور ان پہ کرمنل کنسپریسی اور دوسرے توڑ پھوڑ اور پبلک آرڈر کے اگینسٹ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور اس بات کا احتمال تھا کہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج چیف جسٹس عطا بن اللہ نے اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید کی موجودگی میں یہ واضح کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ عدالت جو ہے بلوچ طالب علموں کی آواز دبانے کی اجازت نہیں دے گی اور نہ ہی بلوچستان کے جو طلباء ہیں ان کی ریشیل پروفائلنگ یعنی ان کی لسانی بنیادوں پہ ان کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کی اجازت دے گی. میرے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم، ایڈوکیٹ ایمان مزاری، اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری بھی ان طلباء کے ساتھ احتجاج کرنے کے الزام میں ان پر بھی اسلام آباد پولیس نے مقدمات درج کیے تھے. ان سے بات کرتے ہیں. پہلے کرنل انعام صاحب، آپ بھی اس کیس میں موجود تھے، تو ایگزیکٹلی اٹارنی جنرل نے کہا کیا، اور مختصراً یہ بھی ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ بلوچ طالب علموں کی جو جیت ہے وہ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے آج خود یہ اعلان کیا ہے کہ بلوچ طالب علموں کے خلاف جو اسلام آباد پولیس نے مقدمات درج کیے تھے وہ حکومت واپس لے گی اور اسلام آباد پولیس جلد ہی اس حوالے سے مزید کارروائی بھی کرے گی. جی کرنل انعام صاحب. اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ مجھے اس کی اتنی گریوٹی کا نہیں پتہ تھا، لیکن بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ان کو وہاں ہراس کیا گیا اور ان کے خلاف طاقت استعمال کی گئی. اور ایڈیشنل ہوم سیکرٹری جو سیکرٹری انٹیریئر ہیں وہ بھی پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم آلریڈی رپورٹ لکھ چکے ہیں پولیس کو کہ آپ نے ایکسیسو یوز آف فورس کی ہے، یہ بچوں کا حق ہے. وہاں وہ پرامن مظاہرہ کر رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نیشنل انٹیگریشن کے خلاف ہے. کسی بھی صوبے کا ایک بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں ہمیں ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. وہ ہمارے پاس مہمان ہیں، ہمیں ان کی ہر ضرورت کا خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بچے لاپتہ ہو جائیں یا وہاں سے لاپتہ ہو جائیں. تو یہ تو سلسلہ اگر چل نکلا خدا نہ خواستہ یہ تو ایسٹ پاکستان والی صورتحال ہوگی. اس لیے وی ور کنسرنڈ، اور ہماری کونسل جو ہے ہیومن رائٹس کی ایمان مزاری صاحبہ وہاں پہنچیں اور وہ جا کر انہیں بچوں سے ملاقات کی، ان کے مطالبات سنے اور ان کو سپورٹ کی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کے مطالبات جائز ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ ایک شک کی بنیاد پر آپ کی ان کو کلاسوں سے نکال کے ہراس کرنا، ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا، اس طریقے سے ڈیٹا یونیورسٹی میں موجود ہوتا ہے، آپ وہاں سے لیں. ان کو ہراس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان پر بھی ایف آئی آر درج کر دی گئی. تو پھر یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ اب انہوں نے اشور کرایا کہ یہ ہم ایف آئی آر غلط ہوئی ہے، ہم اس کو واپس لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ان بلوچستان کے ان طلباء کی فتح ہے. ہم یہ سارے بچے جو وہاں بیٹھے ہیں یہ محب وطن ہیں، اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں. کسی کی محبت وطنی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر. اور جہاں بھی کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوگی کسی بھی اسٹوڈنٹ کی یا کسی بھی لائر کی یا کسی بھی سول سوسائٹی کی، تو ہم جو کمیٹی ہماری ہے جو پاکستان بار کونسل نے جس کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہوا ہے جرنلسٹ ڈیفینس کمیٹی، ہم اس کے ممبران فوراً وہاں پہنچیں گے اور ویل پرووائڈ لیگل پروٹیکشن اور لیگل اسسٹنس جو بھی ہوگی ہم پرووائڈ کریں گے. ہم اس ملک کے اندر اس قسم کی انارکی اور لا لیسنس نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا مشن ہے. مختصراً آپ کو ہم سنواتے ہیں اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے خصوصی طور پہ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے جو بات کی، انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے. عدالت میں حکومت کا کیا موقف ہے، ذرا بتا دیں. مطیع اللہ صاحب، میں نے جیسے کورٹ میں بتایا پیسفل ڈیمونسٹریشن ہے، ان کو پورا حق ہے اور ان کا جو گریوانس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ آئی ول ریکویسٹ کہ وہ ضرور ان کو ایڈریس کریں گے. اور پیسفل ڈیمونسٹریشن بچوں کا حق ہے، وہ ان کے ساتھ جو ہوا میں اس کے لیے معذرت. اور ایف آئی آر وہ میں نے آئی جی صاحب سے بات کی، وہ قانون کے مطابق ختم ہو جائے گی. آپ نے سنا اٹارنی جنرل کو. ایڈوکیٹ ایمان مزاری، کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ الزام تو ایف آئی آر میں یہ تھا کہ ریاست کے خلاف بھی کوئی نعرہ بازی ہوئی، اداروں کے خلاف بھی نعرہ بازی ہوئی، مگر آج اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ مقدمات واپس لے رہے ہیں. تو یہ سب کیا تھا؟ دیکھیں، میری نظر میں تو یہ مقدمہ پہلے انسٹنس پہ درج ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ حکومت کی نااہلی دکھاتا ہے، حکومت کا خوف دکھاتا ہے. جو بلوچ طلباء ہے پرامن، ان سے کیوں یہ اتنے خوف زدہ ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ریاست اس پریکٹس میں ملوث ہے. ہمیں پتہ ہے میجر مرتضیٰ جاتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے کیمپس پر، وہ پروفائلنگ کرتے ہیں ان بچوں کی، ان کا نمبر بھی ہمارے پاس ہے.
تو مطلب ہے ان کے خلاف ایڈمنسٹریشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا, ان کے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں درج ہوا. جن پولیس اہلکاروں نے ہم پر بے معنی قسم کا تشدد کیا, لوگوں کے سر پھاڑے, ان پر تو کوئی پرچہ نہیں ہوا. تو یہ جو اسٹیٹ کا اپروچ ہے, میں اس چیز کو بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسے واپس لیں گے. جو اذیت آپ نے لوگوں کو پہنچائی اس کا اکاؤنٹیبل کون ہوگا؟ ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب حفیظ بلوچ ایک بلوچ اسٹوڈنٹ ہیں جو لاپتہ ہیں کافی عرصے سے, اور جو یہ اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے تھے ان میں ان کا یہ بھی ایک بنیادی مطالبہ تھا کہ حفیظ بلوچ کو جو ہے بازیاب کیا جائے. وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے, جو اسلام آباد پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے قائد اعظم یونیورسٹی, اس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ لاپتہ ہیں. تو اس حوالے سے ایڈوکیٹ ایمان, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حفیظ بلوچ کا معاملہ جڑا ہے بلوچستان اسٹوڈنٹس کے احتجاج سے, تو اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہوگی؟ بالکل, دیکھیں ابھی تک تو پولیس انکاری ہے, وہ ایف آئی آر خضدار میں درج نہیں کری. ہم نے یہ نوٹس میں لائے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہم سے پوچھا تھا تو ایف آئی آر ہم نے ان کے ساتھ بھی شیئر کیا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ ہم درج کروائیں. ایشو بہت سمپل سا ہے, دیکھیں ہم تو جو قانونی راستہ اپنائیں گے وہ ہم کریں گے, بٹ یہ جو آپ اسٹوڈنٹس کو, اور یہ پہلا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, دلیپ بلوچ کو بھی اٹھایا گیا تھا چیک پوسٹ سے. کیوں چیک پوسٹ سے؟ کیونکہ پروفائلنگ کر کے ادھر انفارمیشن بھیجتے ہیں. اب حفیظ بلوچ بھی اوور 26 ڈیز ہو گئے ہیں, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کی فیملی پر جو گزرا ہے, ان کو جو اذیت پہنچی ہے. اور یہ حکومت سوئی ہوئی ہے, یہ ریاست کے کوئی ادارے اسے ڈھونڈ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اگر ہم مان بھی لیں کہ ریاست اس پریکٹس میں ملوث نہیں ہے, ان کی تو یہ نااہلی دکھاتی ہے کہ وہ کسی کو ٹریس کر کے پروڈیوس نہیں کر سکتے عدالت کے سامنے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ معاملہ نپٹا دیا گیا ہے, یہ کیس جو ہے یہ والا جو آج کیس ہے نہیں, اس میں رپورٹ انہوں نے مانگی اور 21 تک یہ اب نیکسٹ ڈیٹ ہوگی. بہت شکریہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری. حکومت نے جو کچھ بھی کیا بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے یقینی طور پہ ایک بڑا شاکنگ تھا, اور جو جس طریقے سے پہلے تشدد ہوا اور پھر ان پہ مقدمات بھی درج کیے, مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور پاکستان کی عدلیہ نے جو کچھ کیا اس سے یقینی طور پہ بلوچستان کے نوجوانوں کے اندر پاکستان کے ہمارے اداروں کے اوپر اعتماد بڑھے گا, اور وہ اس بات کا انہیں یہ کانفیڈنس ضرور ہوگا کہ جب بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہماری عدالتیں اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے موجود رہیں گی. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. I'm available. I'm going to my office. I don't want you to thank me. I don't want you to thank me. I just check with her. Okay. See you. I'll check with you. I can drop in then. Okay. But if there is time and I will try so that we can have کرنی پڑے گی ہمیں, because now we have to look at the generality of it, but we can't let go of the specificities either. We have to convince people. somehow. So we have to find what from the ठीक है, आप check कर लेती हो. इन केस में होता तो ऐसा होता है. Should I get my शनाख्ती कार्ड and walk down? Thank you.